جو عالم اسلام کے عظیم قاری اس سے تشریف لائے. کوئی انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے بتاتا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایران کی جو کونسلیٹ جنرل ہے یا ایمبیسی ہے اسلام آباد سے، یا لاہور کا ایرانی جو کلچرل سینٹر ہے خانہ فرہنگ ایران، وہاں سے کچھ مہمانان گرامی محترم قاری صاحب کے ساتھ آئے ہوں گے. ان میں سے کوئی ایک اگر ٹرانسلیٹ کر کے چند کلمات ایران سے آئے ہوئے مہمانوں کو بتاتے رہیں. میں مبارکباد دے رہا ہوں محترم قاری حاج کریم منصوری صاحب کو. جو ایران سے آج اس تقریب میں قرآن مجید کی قرأت کے لیے اور قرآن مجید کی قرأت کے انوار سے ہماری دل و جان کو معطر اور منور کرنے کے لیے ہوں، اور انہیں بہت ہی خوبصورت تلاوت و قرأت پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں. ایک اجتماع وہ ہے، یہ عربی بولتے ہیں، کچھ عربی میں فرما دیں. یہ مصر میں رہے ہیں 3 سال 4 سال. ایک اجتماع وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا ایک عالمگیر اجتماع ہے جو دنیا کے درجنوں ممالک میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کی قرأت قرآن مجید کو سن رہا تھا اور آج کی تقریب کے ساتھ شریک ہے. انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں. ٹرانسلیٹ. میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقا جو اس عظیم مصطفی مشن سے منسلک ہیں، ان کے لیے اسلامیان عالم کو جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے لیے کہ قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید سے جڑ جانا، قرآن مجید کو بڑی چاہت کے ساتھ سننا، قرآن مجید کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اور قرآن مجید کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو سمجھ کر آگے دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے نور کو اطراف و اکناف عالم میں پھیلانا بہت بڑی برکت اور سعادت کا باعث ہے. اس پہلو کی عظمت کا ایک گوشہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرأت، قرآن مجید کی قرأت مخلوق ہے، مگر مقروء جس کی قرأت کی گئی وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید کی تلاوت جو کی گئی، یہ تلاوت مخلوق ہے، مگر مطلوب جس کی تلاوت کی گئی وہ مخلوق نہیں،
وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قرآن مجید کی سماعت، الفاظ اور حروف اور آواز اور لہجہ جو آپ نے سنا، یہ الفاظ، حروف اور لہجہ یہ مخلوق ہے، مگر مسموع جو سنا گیا وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ یعنی یہ بڑا عظیم برزخی رشتہ ہے، اپنے ظاہر کے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے مخلوق سے جڑا ہوا ہے، اور اپنی اصل اور حقیقت کے بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے یہ خالق کی، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت اور اللہ کی جملہ صفات اسی طرح غیر مخلوق ہیں اور قدیم ہیں جیسے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے۔ تو اس ذات قدیم کا فیض اور نور قرآن مجید میں ہمیں منتقل ہوا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو اپنے اندر اتارتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر تفکر کرتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، اس کی پنہائیوں میں اترتے ہیں، اس کے معارف کی وادیوں میں جاتے ہیں، اس کے معنی کے باغات کی سیر کرتے ہیں، اس کے پیغامات کی وادیوں میں چلتے ہیں اور اس کے اندر اترتے ہیں اور اس کے سمندروں میں ڈوبتے ہیں اور اس کی لہروں میں چلتے ہیں، بہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے آپ کا ذہن بھی، پھر آپ کا قلب بھی، پھر آپ کی روح بھی، حتیٰ کہ آپ کا سارا باطن منور سے منور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے امت قرآن سے کٹ گئی ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کی پوری قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے نزدیک اس تقریب کی اہمیت کو چاند اس طرح لگا ہے کہ ایک عظیم عالم اسلام کے قاری کے ذریعے آپ نے محبت سے قرآن پڑھا اور سنا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک خوبصورت آواز کے ساتھ کوئی نغمہ پڑھنے والا، کوئی کلام پڑھنے والا، غزل پڑھنے والا، جس کے معنی پاک ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، مگر اس کی آہنگ سے، اس کے ترنم سے، اس کے تغنم سے، اس کی نغمگی سے، اس کی صوتی لذت سے آپ دیکھیں نا آپ کے قلب و باطن کو کتنی سیرابی ہوتی ہے، کتنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ یہ سرور، یہ لذت، یہ کیفیت، یہ حلاوت اثر ہے ان کلمات کا جو انسان نے لکھے ہیں اور ان کلمات کا جو انسان نے پڑھے ہیں اور سنائے اور گائے ہیں۔ تو اندازہ کر لیں ان کلمات کے ظاہری اور باطنی اثرات کا عالم کیا ہوگا جو اللہ نے کہے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جسے اس نے لوح محفوظ پہ محفوظ رکھا تھا، اور جس کو اس نے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ سے بیت العزت میں آسمان دنیا پہ منتقل کر کے رکھا تھا، اور جسے جبرائیل امین کے ذریعے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں منتقل کیا تھا، اور حضور کے قلب اطہر سے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت کو اور انسانی نا کہ کلام صادر کہاں سے ہو، محفوظ کہاں کیا گیا، رکھا بیت العزت میں کہاں گیا، اور پھر زمین پہ اتارا تو قلب اطہر، اور قلب مصطفیٰ وہ مقام
ہوا. مصاحف، یہ چھپا ہوا قرآن کتابی صورت میں مخلوق ہے، مگر جو کلام اپنے لفظ اور معنی میں اپنے اندر محفوظ کرتا ہے وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. تو آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں اور جب اللہ کی صفت کے ساتھ جڑتے ہیں تو صفات آپ کو ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. دیکھیے نا، آپ کوئی حسین شکل اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، حسین، جس کے حسن و جمال سے آپ متاثر ہوتے ہیں، وہ حسن و جمال پھر آپ کو اس ذات کے ساتھ جوڑتا ہے. وہ خوبصورتی اس ذات ہوگا، اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ سنیں گے، جتنی لذت اور انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے اور جڑیں گے اور من میں اتاریں گے، یہ قرآن مجید کی صفات سے تعلق جو پیدا ہوگا یہ ذات الہیہ کے ساتھ آپ کو جوڑے گی. تو مالا اعلیٰ کے نور دراصل آپ کے قلب پہ، آپ کے سینے پر، آپ کی روح پہ اتریں گے، مالا اعلیٰ. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ فرشی کو عرشی بنا دیتی ہے، فرش پہ رہنے والے کو عرش کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس تحتانی زمین کے پہ بسنے والوں کو عالم بالا اور عالم مالا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن کرتی ہے. اس لیے تحریک منہاج القرآن کے عظیم تر اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا، قرآن کی طرف طبیعتوں کو پھر سے رجوع پر آمادہ کرنا، قرآن کی تلاوت پر، قرآن کے فہم پر، قرآن کے معنی و مفہوم کی معرفت پر، قرآن کی دعوت پر، قرآن پہ عمل پر اور قرآن کی تبلیغ پر لوگوں کو آمادہ کرنا، تاکہ انوار قرآن سے ہماری انفرادی زندگیاں بھی منور ہوں اور ہمارے معاشرے کی اجتماعی زندگی بھی منور. تو قرآن مجید سے محبت کیا کریں. آج کی رات میرا پیغام یہ ہے کہ ہر روز ایک رکوع، 10 آیتیں، 7 آیتیں، جتنی فرصت ملے قرآن مجید کو یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت کیا کریں، معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ. ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں، تراجم کے ساتھ. ہر رفیق، یہ آج جو تقریب آپ بنا رہے ہیں اور پوری دنیا میں خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں، اس یوم تشکر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یوم تشکر ہے تو میرا ایک ہی پیغام آج کے دن لے لیں، مجھ سے لے لیں. آج میرا تحفہ لے لیں مجھ سے، یہ تحفہ دے رہا ہوں آج کے دن، اور اسے مرتے دم تک اس تحفے کو ضائع نہ کریں. اور وہ یہ کہ قرآن سے جڑ جائیں، ہر روز قرآن کی تلاوت کریں. یہ آپ برتھ ڈے کی خوشی منا رہے ہیں نا، میں اس خوشی کے دن تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں تو تحفے لاتے ہیں، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. پوری روئے زمین پر جہاں جہاں منہاج القرآن کا کوئی رفیق، کوئی رکن زندہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد زندہ ہے، اس کے لیے تحفہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو قرآن مجید سے جوڑ لے اور اپنے اور قرآن کے درمیان فاصلے کو ختم کر لے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں، قرآن مجید کو اپنا محبوب بنا لیں، اس سے عشق کریں، قرآن سے اس سے محبت کریں. قرآن کو دیکھیں تو آپ کو راحت ملے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. قرآن کو پڑھیں تو آپ کو لذت ملے. قرآن کو سمجھیں تو آپ کو کیفیت ملے. قرآن کے معانی اور معرفت کی وادیوں میں چلیں تو آپ کو سرور ملے، اور قرآن کی معرفت میں ڈوبیں تو آپ مالا اعلیٰ میں پہنچ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، حضور الہ میں پیش ہو جائیں. ایسا رشتہ استوار کر لیں ہر روز قرآن کے ساتھ، اور جو کبھی نہ ٹوٹے. روزانہ تلاوت کریں، یہ میرا تحفہ ہے آج کے دن آپ کے لیے اور زندگی بھر کے لیے. ہر رفیق جو اپنا حق کے رفاقت ادا کرنا چاہتا ہے،
ہر رکن اور ہر کارکن جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے ساتھ محبت کو نبھانا چاہتا ہے، میرے ساتھ محبت کو نبھانا ہے، تو مرتے دم تک بھلے آپ کو تھوڑا وقت ملتا ہے 3 آیتیں پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں، جتنا فرصت ملے قرآن مجید کو اٹھائیں، باوضو یکسوئی کے ساتھ محبت کی نگاہ ڈالیں ان آیات پر، جانتے ہوئے کہ محبوب حقیقی کا کلام ہے۔ جیسے ایک اپنے محبوب ترین دوست کا خط پڑھ کے آپ کو لذت و کیفیت ہوتی ہے اور بار بار پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں، اس طرح محبوب حقیقی کا خط ہے، یہ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے جو اس نے اپنے محبوب کو بھیجے ہمارے لیے بشکل قرآن۔ ترجمے کے ساتھ سمجھیں، عرفان القرآن آپ کے پاس ہے، ترجمے کے ساتھ سمجھیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، امت مسلمہ بالعموم اور عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اہل سنت، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، غلامی رسول کا دم بھرنے والے، وہ بالخصوص قرآن سے کٹ گئے ہیں عملاً۔ زبان کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، دعوے میں ہر کوئی مجنو کہلاتا ہے، دعویٰ ہر کوئی لیلا سے محبت کرنے کا کرتا ہے، مگر خون لیلا کے لیے کوئی کوئی دیتا ہے۔ دعویٰ بے معنی ہے اگر وہ عملی حقیقت کے طور پہ سامنے نظر نہ آئے۔ تو میرا آج کے دن کا ایک ہی تحفہ ہے، اور یہ تحفہ مرتے دم تک اس کی ناقدری نہ کرنا، یہ میرے ساتھ رفاقت کا حق ادا ہوگا۔ زندگی میں ہو سکے تو 100 بار ختم قرآن کر لیں، 10 بار کر لیں، 20 بار کر لیں، ہر روز کا وظیفہ بنا لیں۔ ایک رکوع یا نصف رکوع جتنی فرصت ملے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، اس کا فہم اور معرفت حاصل کرنا، اس قرآن کو محبت سے دیکھنا، اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کی صفات کی معرفت میں ڈوبنا، تاکہ یہ ذات الہی عرش کا فاصلہ کم دینے والی چیز، کم کر دینے والی حقیقت ہے۔ تو میرا پیغام ہے قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، تدبر قرآن، عمل بالقرآن، رجوع الی القرآن، یہ میرا پیغام ہے، یہ منہاج القرآن ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ تنظیمات کے عہدیداران، دعوت کا کام کرنے والے، تنظیموں کے ذمہ داران، یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، ویمن لیگ، مشن سے منسلک تمام گھرانے چھوٹے بڑے، ہر شخص زندگی کا معمول بنائے۔ میں آپ سمجھے میں درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، اور میں کیا کہوں آپ سے، اپنی اس دن کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید سے محبت کریں، جڑ جائیں، اس کو روزانہ پڑھیں، تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اور اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو پھر زندگی میں اتاریں، اس پر عمل کریں، اور دیکھیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں کتنا آ گیا ہے، اور آپ کی زندگی اور قرآن کے معنی اور معرف اور پیغام کے درمیان کتنا فاصلہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سنا، کئی بار میں نے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آقا علیہ السلام کے طور طریقے آداب زندگی کیا تھے، یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن یہ مصطفیٰ کی سیرت تھی، یا سیرت مصطفیٰ ساری کی ساری قرآن تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کلام کی صورت میں قرآن اتارا، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صورت میں قرآن کا پیکر انسانیت کو عطا کیا، عملی پیکر۔ تو اگر آپ قرآن کو زندگی میں اتاریں گے تو واللہ آپ آقا علیہ السلام سے بھی جڑ جائیں گے اور اللہ سے بھی جڑ جائیں گے۔ اس مسئلہ کے اہل سنت والجماعت میں بہت بڑی کمی واقع ہو گئی ہے، اور امت مسلمہ میں، عرب دنیا میں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ عرب جائیں، ایران جائیں، عرب دنیا میں لوگ نماز کے وقفے میں بھی جب آتے ہیں مسجد میں تو قرآن مجید اٹھا کے تلاوت شروع کر دیتے، وہاں پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، اور چونکہ عرب ہیں
موسٹلی تو سمجھتے بھی ہیں، تلاوت بالعموم ان کا معمول ہے، فہم ان کو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے گہرائی میں معرفت اور مفاہیم تک نہیں صحیح پہنچتے ہوں گے، مگر عام معانی تو سمجھ میں آتے ہیں، عام احکام. مگر ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. جو پڑھ رہے ہیں سمجھ بھی تو آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ پیغام کیا دے رہا ہے، اللہ حکم کیا دے رہا ہے، اللہ پاک ہم سے طلب کیا فرما رہا ہے کہ ہم کیا کریں. تو قرآن اس فاصلے کو کم کر دینے والی حقیقت ہے. تو قرآن مجید کو زندگی میں اتاریں اور تا دم مرگ یہ رشتہ قرآن مجید سے پڑھنے اور سمجھنے کا رشتہ نہ توڑیں. یہ تحفہ ہے آج کی رات میرا. بار دیگر میں قاری حاج کریم منصوری صاحب کو اور خانہ فرہنگ ایران کو اور ایران کی ایمبیسی کو اسلام آباد اور جو لاہور کے کلچرل سینٹر اور کونسلیٹ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اہتمام کر کے تحریک منہاج القرآن کی ریکویسٹ پر ایران سے عظیم الشان قاری کو یہاں بلایا. جس طرح قرآن ہمارے سر کا تاج ہے، خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہر قاری قرآن میرے سر کا تاج ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے ایسے تعلق کو قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پیغام کو پھر دنیا بھر